نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح آزادی کی تلاش، لیکن ہمارا آج کا عنوان ایک نیا عنوان ہے، اور وہ ہے نئے مفروضوں کی تشکیل کی طرف پیش رفت۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ہم نے آزادی کی تلاش کے لیے 12 عدد مفروضے لیے تھے۔ ان مفروضوں پر ہم نے 20 کے لگ بھگ تجربات کیے آزادی کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن افسوس کہ ہم بے شمار تجربات کرنے کے باوجود بھی آزادی کو حاصل کرنے میں ناکام رہے، آزادی ہمیں نہ مل سکی۔ تاہم ہمیں کچھ ایسے کریکٹرسٹکس دستیاب ہوئی ہیں، کچھ ایسی خصوصیات ملی ہیں جو حصول آزادی میں ہماری ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں نے ان خصوصیات کو مفروضہ نمبر 1 سے 12 تک جو خصوصیات حاصل ہوئی ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے، ان کا ایک مجموعہ بنایا ہے، اور پھر پچھلے ایپیسوڈ میں یعنی گزشتہ ایپیسوڈ میں نے ان کی ایک جامع فہرست تیار کی ہے کہ جو خصوصیات بار بار آئی ہیں ان کو نکال کر ان کو ایک دفعہ لکھ کر ایک جامع فہرست بنائی ہے۔ وہ فہرست میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور نئے مفروضوں کی تشکیل کے لیے اپنا نیا کردار جو ہے وہ اس حوالہ سے ادا کریں گے۔ عزیزان محترم، نئے مفروضوں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ حقیقت بتا دوں کہ نئے مفروضوں کی تلاش کے لیے ہم اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ دنیا مفروضوں پر تجربات کر کے کسی چیز کی حقیقت کو تلاش کیے بغیر حقائق کو تسلیم نہیں کرتی، فیکٹ کو مانتی ہی نہیں دنیا۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جس حقیقت کو بھی تم بیان کر رہے ہو اس کو تجربات کی کسوٹی سے گزارو، تجربات کر کے اس کو پروو کرو، ثابت کرو، پھر اس کو مانا جائے گا اور تسلیم کیا جائے گا۔ تجربات کیے بغیر، اس کو پروو کیے بغیر کسی بھی حقیقت کو دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ لہذا ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم نئے مفروضے اب تشکیل دیں گے۔ تو نئے مفروضوں کی طرف ہم پیش رفت کر رہے ہیں عزیزان محترم۔ تو اب نئے مفروضوں کی تشکیل کے لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس حقیقت سے آشنا ہیں، آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ انسان کا تعلق پوری کائنات کے ساتھ ہے، پوری دنیا کے ساتھ، کائنات کے ساتھ ہے۔ کائنات بڑی وسیع ہے، خلا کے اندر بھی کائنات ہے، پھر فضا کے اندر کائنات ہے، زمین کے اوپر کائنات ہے، زمین کے نیچے کائنات ہے، کتنی وسیع و عریض کائنات ہے، اور انسان کا پوری کائنات کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اس کی کامیابیوں یا ناکامیوں کا محور بھی پوری کائنات۔ کرۂ ارض میں زمین کی سطح پر بے شمار کامیابیاں انسان نے حاصل کر لی ہیں، زمین کی سطح کے نیچے بے شمار کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، پیٹرولیم، قدرتی گیس، سونا، چاندی، کرومیم، نکل، دھاتیں، لوہا، چاندی، سونا وغیرہ نکال رہا ہے انسان زمین کے نیچے سے۔ زمین کی سطح کے اوپر بے شمار فصلیں اگا رہا ہے، جنگلات ہیں، طرح طرح کی اور چیزیں، شہر بسا دیے، زندگی کی گہما گہمی ہے۔ خلا کی وسعتوں میں انسان پہنچ چکا ہے، مریخ پر کمند ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو گویا کہ پوری کائنات کے ساتھ تعلق ہے انسان کا، اور اس کی کامیابیوں یا ناکامیوں کا محور بھی پوری کائنات ہے۔ آج کی گلوبل دنیا میں ٹیلی مواصلات اور انٹرنیٹ کے ذریعے ایک انسان پوری کائنات کے بارے میں معلومات رکھتا ہے یا رکھ سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ اخبارات ہیں، جرائد ہیں اور رسالے ہیں، روزانہ ہمیں پوری کائنات کے حالات سے آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے اور دوسرے اطلاعاتی ادارے جو ہیں پوری کائنات کے بارے میں ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ ہر وقت ہمیں معلومات ملتی رہتی ہیں، ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے، دیگر اداروں سے۔ انسان کی پیدائش گو ایک مخصوص خطۂ ارض میں ہوتی ہے، لیکن اس کی چاہتوں، امنگوں، خواہشوں اور آرزوؤں کی جنت اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا محل وقوع اور حدود اربع پوری کائنات یعنی تمام سیارے، ستارے، کہکشائیں، زمین کی پستیاں، زمین کی تہ، زمین کا اوپری حصہ، فضا، یہ ساری کی ساری کائنات۔ انسان اس کائنات میں دوسرے 8 ارب انسانوں کے ایک بہت بڑے سماج میں زندگی گزار رہا ہے، اور یہ تمام 8 ارب انسان اس کے سماج کے ممبر ہیں،
اس کے ساتھی ہیں اور اس کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، اس لیے انسان کو اس کائنات سے باہر نکال کر مطالعہ میں نہیں لایا جا سکتا کہ انسان کو باہر نکال لیں کائنات سے اور اس کو اسٹڈی کر لیں، مطالعہ کر لیں اس کا، یہ ناممکن ہے۔ کائنات کے اندر بیٹھے ہوئے انسان کو اسٹڈی کرنا ہوگا، اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ عزیزان محترم، ہم نے سرکاری جیلیں دیکھی ہیں، ان کی لمبائی چوڑائی بھی ہم نے دیکھی، 2-4 ایکڑ میں ہوتی جیل، زیادہ سے زیادہ 4 ایکڑ میں ہوگی، 5 ایکڑ میں ہوگی، 6 ایکڑ میں ہوگی، 20 ایکڑ میں ہوگی، 1 مربع میں ہوگی زیادہ سے زیادہ، اور وسعت سے، اس کی وسعت سے بھی ہم اچھی طرح آگاہ ہیں کہ کتنی لمبی چوڑی ہوتی ہے جیل، کتنی بڑی ہوتی ہیں جیلیں۔ تو عزیزان محترم، بڑے بڑے سرمایہ داروں اور وڈیروں کے ڈیرے بھی ہم نے دیکھے ہوئے، اور اپنے ڈیروں میں انہوں نے جو عقوبت خانے بنائے ہوئے کمزور لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے، غریبوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے، وہ سرمایہ داروں کے ڈیرے بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، ان کے عقوبت خانے بھی شاید اکا دکا لوگوں نے دیکھے ہوں۔ تو سرکاری جیل یا نجی عقوبت خانے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے نہیں ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں سے نکلنے کے لیے جو مفروضے بنائے جائیں گے، مثال کے طور پر کوئی آدمی جیل میں چلا گیا تو وہاں سے نکلنے کے لیے وہ کوئی مفروضے بنائے گا، جج سے ملے گا، اپنے عزیز و اقارب سے کہے گا بھی میری ضمانت کراؤ، یا اگر ایسا ممکن نہیں تو وہ جیل سے فرار ہونے کے لیے کوئی کوشش کرے گا۔ تو جیل سے نکلنے کے لیے وہ کوئی مفروضے گھڑے گا، کوئی مفروضے بنائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کسی جاگیردار کے عقوبت خانہ میں ہے تو وہاں سے نکلنے کے لیے بھی وہ مفروضے گھڑے گا، اپنی کوئی ترکیبیں لڑائے گا۔ اگر کوئی ترکیب نہیں کامیاب ہوتی تو وہ عقوبت خانہ کا مالک جو ہے، جو جاگیردار ہے یا وڈیرا ہے، اس کی منت سماجت کرے گا، اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار کو تعلق قائم کریں گے۔ تو کوئی نہ کوئی مفروضے بنائے بغیر تو وہاں سے رہائی ممکن نہیں نا، نہ جیل سے رہائی ممکن ہے مفروضے بنائے بغیر، اور نہ ہی جاگیردار کے عقوبت خانے سے رہائی ممکن ہے۔ تو عزیزان محترم، جیل کے بارے میں مفروضے بنائے جائیں جیل سے نکلنے کے لیے، یا جاگیردار کے عقوبت خانہ سے نکلنے کے لیے مفروضے بنائے جائیں، ان مفروضوں کا دائرہ عمل جیل اور عدلیہ کا اعلیٰ افسر جو ہے یا عقوبت خانہ اور اس کے مالک وڈیرے جاگیردار تک محدود ہوگا۔ بس وہاں تک کی دوڑ دھوپ کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ افسر سے جا کے ضمانت کرا لو، جیل سے نکل آؤ گے، یا عقوبت خانے کے وڈیرے کی منت سماجت کر لو، وہاں سے نکل آؤ گے، کیونکہ عقوبت خانہ بھی چھوٹا ہے، جیل بھی چھوٹی ہے، ان کا حدود اربہ کو پوری کائنات میں نہیں پھیلا ہوا۔ تو جیل یا عقوبت خانہ کے ماحول کو سمجھ لیا جائے تو وہاں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ترکیبیں سوچی جا سکتی ہیں۔ اب جیل سے ایک آدمی فرار ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کے ماحول کو سمجھے گا کہ میں کیسے فرار ہوں، یا عقوبت خانہ سے کوئی فرار ہونا چاہتا ہے، مالک بات نہیں مان رہا، وڈیرا بات نہیں مان رہا، تو وہاں سے جو قید میں ہے وہ آدمی، وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، تو وہ کوئی ترکیبیں لڑائے گا، کوئی مفروضے بنائے گا کہ یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں تو میں یہاں سے فرار ہو سکتا ہوں۔ کسی کے ساتھ جو عقوبت خانہ میں دوسرے آدمی، ان کے ساتھ تعلق جوڑے گا، ان کے ساتھ دوستی لگائے گا، کچھ چیزیں حاصل کرے گا فرار ہونے کے لیے، کچھ نہ کچھ ترکیبیں تو لڑائے گا۔ یہ سارے مفروضے ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے۔ جیل سے نکلنے کے لیے بھی جج کے ساتھ ضمانت کرانا، یا جیل میں اگر کوئی ضمانت ممکن نہیں ہے تو جیل سے فرار ہونے کے لیے وہ کوئی طریقہ اختیار کرے گا، وہ مفروضے گھڑے گا کہ یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ یہ سب مفروضے ہیں اور یہ سب ترکیبیں ہیں، وہ ترکیبیں سوچے گا۔ تو اسی طرح جیل کے مالکان یعنی عدلیہ کے اعلیٰ افسران، جج وغیرہ تک رسائی کر لی جائے تو ضمانت کرائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح عقوبت خانہ کے مالک وڈیرے یا جاگیردار سے تعلق جوڑ کر عقوبت خانہ سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن آئیے ادھر، اب لیکن دنیا اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ جیل کی طرح چھوٹی ہو اور اس کا مالک ایک جج ہو، یا عقوبت خانے کی طرح چھوٹی سی دنیا ہو اور اس کا مالک ایک وڈیرا یا جاگیردار ہو۔ ہیں جی، جیل کے مالک جج سے تو ضمانت کروائی جا سکتی ہے، عقوبت خانہ کے مالک وڈیرے کی منت سماجت کی جا سکتی ہے، لیکن دنیا تو بہت بڑی وسیع ہے، کائنات تو بڑی وسیع ہے۔ ہیں جی، جیل یا عقوبت خانہ کے مقابلے میں کائنات بڑی وسیع ہے۔ اگر انسان کائنات کے سماجی مسائل کے قید خانہ سے آزاد ہونا چاہتا ہے، کائنات بھی ایک قید خانہ ہے، جس طرح جیل ایک قید خانہ ہے، جاگیردار کا عقوبت خانہ ایک قید خانہ ہے، اس طرح پوری کائنات فرد کے لیے جیل ہے، فرد کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم قیدی ہیں، خدا کی قسم ہم غلامی میں ہیں، ہم غلام ہیں۔
پوری کائنات کے اندر ہم غلام ہیں اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر انسان کائنات کے سماجی مسائل کے قید خانہ سے آزادی حاصل کرنے کا خواہش مند ہے تو اسے اپنے مفروضے پوری کائنات کو سامنے رکھ کر بنانا ہوں گے، جیل کو سامنے رکھ کر نہیں بنا سکتا، وہ جاگیردار کے حکومت خانہ کو سامنے رکھ کر وہ مفروضے نہیں بنا سکتا، وہ پوری کائنات کو سامنے رکھ کر مفروضے بنانا ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کے لیے کاوش کریں گے، آگے بڑھیں گے، اگلا سٹیپ لیں گے کہ ہمارے مفروضے کیا ہو سکتے ہیں، اس طرح کے مفروضے بنائیں پوری کائنات کے حوالہ سے کہ ہم کائنات میں آزادی حاصل کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔